بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 66واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 59 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 59 ہے، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ رضا الرب، رب کی خوشنودی، فی رضا الوالد، والد کی خوشنودی میں ہے، وسخط الرب، اور رب کی ناراضگی، فی سخط الوالد، والد کی ناراضگی میں ہے۔ رضا الرب، رب کی خوشنودی، فی رضا الوالد، والد کی خوشنودی میں ہے، وسخط الرب، اور رب کی ناراضگی، فی سخط الوالد، والد کی ناراضگی میں ہے۔ اب یہاں پر رضن یہ مصدر ہے، باب سمع یسمعو سے، بمعنی راضی ہونا، اور اس کے اور مصادر ہے اسی باب سے، ردن، رداءن، رضوانن اور مرضاتن۔ اسی سے الرضی بمعنی پسندیدہ، فرمان بردار، مخلص دوست۔ سخطن، سخطن اور سختن کا معنی ہے ناراضگی، ناگواری، غصہ۔ باب سمع یسمعو سے سخط یسخط سخطا و سخطا بمعنی کسی سے ناراض ہونا، کسی سے نفرت کرنا، کسی پر غصہ ہونا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح کر لیتے ہیں۔ حدیث شریف کا مدعا یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے والد کو راضی اور خوش رکھے، کیونکہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے والد کی رضا جوئی شرط ہے۔ اسی طرح اگر والد کی ناراضگی ہوگی تو اس کا لازمی نتیجہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ نکلے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث شریف میں صرف والد کا ذکر کیا گیا ہے، والدہ کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب فضیلت میں والد داخل ہے تو والدہ بدرجہ اولا داخل ہوں گی، کیونکہ اولاد پر والدہ کا حق والد سے 3 گنا زیادہ ہے، کیونکہ ان کو 3 ایسی بڑی بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو والد کو کرنا نہیں پڑتا۔ اول حمل کا بوجھ، دوم وضع حمل کی مشقت، سوم دودھ پلانے کی محنت۔ اولاد بعض اوقات اپنی کم علمی، ناتجربہ کاری اور کم عقلی کی وجہ سے بعض وہ کام والد کے مرضی کے بغیر کر جاتے ہیں جن میں بعد میں کئی پریشانیاں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ والدین کی فرمان برداری کی جائے، ان کے تجربات سے استفادہ کیا جائے، کیونکہ انہوں نے زندگی کی تلخیاں دیکھی ہوتی ہیں، انہیں تجربہ ہوتا ہے کہ کون سا اور کہاں کام کرنا ہے، اس لیے ان کی ہر بات ہمارے لیے نفع بخش ہوتی ہے،
اور ہمارے نفع کے لیے ہی ہوتی ہے، اور آخرت میں فائدہ اس کے علاوہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ رضا الرب، رضا مضاف اور رب بھی مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا ہوا۔ فی جارا، رضا الوالد، رضا مضاف، الوالد مضاف الیہ، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہوا فی جارا کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا کائن شبہ فعل کے ساتھ، کائن اپنے ضمیر فاعل ہوا اور متعلق سے مل کر یہ خبر ہوئی ما قبل مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد وہ عاطفہ ہے۔ سخط الرب، سخط مضاف اور رب مضاف الیہ، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا ہوا۔ آگے فی جارا، سخط الوالد، سخط مضاف، الوالد مضاف الیہ، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہوا فی جارا کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ کائن سے متعلق ہوا، کائن اپنے ضمیر فاعل ہوا اور متعلق سے مل کر یہ خبر ہوئی ما قبل مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔